اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلموا تسلیما۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں اما حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایک معجزہ ذکر کریں گے جو مکی زندگی میں پیش آیا۔ اس معجزے کو مثنوی میں مولانا روم بیان کرتے ہیں دفتر اول میں، اور بڑا خوبصورت معجزہ ہے اور بڑا پیارا مکالمہ انہوں نے نقل کیا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کیونکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جو جمادات کے ساتھ ہوا تھا، یعنی وہ چیزیں جو عام طور پر کلام نہیں کرتی، جو عام طور پہ نان لیونگ تھنگس کنسیڈر کی جاتی ہیں، مثال کے طور پہ پتھر۔ تو اس معجزے کو وہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو جہل ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا سنگھا اندر کفبو جہل بود، اور اس نے اپنے ہاتھوں میں پتھر جو ہے کچھ اٹھا رکھے تھے، اپنی مٹھی میں کچھ پتھر بھر لیے۔ گفت اے احمد بگوئی چیست زود، بولا اے محمد مصطفیٰ جلدی سے بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ گر رسولی چیست در دستم نہا، چوں خبرداری زراز آسماں، اگر تو رسول ہے تو میرے ہاتھ میں کیا چھپا ہے بتا دے، جبکہ آپ تو آسمان کی خبریں دیتے ہیں، میں تو زمین کے بارے میں کچھ پوچھ رہا ہوں، یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے آپ کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا گفت چوں خواہی بگویم کا چہاست، یا بگویندا کہ ماہا کی مراست، بتا تو چاہتا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے، میں تجھے کیا بتاؤں، یہ بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا وہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ خود میرے رسول ہونے کی گواہی دے۔ بول تو چاہتا کیا ہے، آئے ہائے ہائے تو چاہتا کیا ہے، کہ تو میں بھی بتا دوں، اللہ نے مجھ سے چھپا کے نہیں رکھا، میں بتا دیتا ہوں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا تو وہ جو تیرے ہاتھ میں خود بتا دے کہ یا بگویندا کے ماہا کی مراست۔ تو ابو جہل فوراً کہنے لگا گفت ابو جہل آدو نادر ترس، جو آپ کی دوسری والی بات ہے نا وہ مجھے زیادہ انوکھی معلوم ہوتی ہے کہ جو میرے ہاتھ میں ہے وہ گواہی دے دے۔ تو حضرت نے فرمایا گفت آرا حق ازاں قادر ترست، ارے کیا کہتا ہے، اللہ تو اس سے زیادہ پر قادر ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا گفت شش پارا حجر در دست تست، تیرے ہاتھ میں جو ہے نا وہ 6 کنکریاں ہیں، شش پارا 6 کنکر ہے اور 6 چھوٹے پتھر ہیں، 6 پتھر کے ٹکڑے تو نے اپنے ہاتھ میں اٹھا کے رکھے۔ باشنو از ہر یک تو تسبیح درست، اب غور سے سن، ان ایک ایک سے تو تسبیح سنے گا اللہ عز و جل کی اور میرے حق پہ ہونے کی گواہی کی۔ اب معجزۃ النبی شروع ہوتا ہے۔ ازمیان مشتو ہر پارسن، در شہادت گفت نامد بے درنگ، اس کی مٹھی میں جتنے بھی پتھر تھے وہ سارے کے سارے جو ہے کلمہ شہادت انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ لا الہ گفت الا اللہ، گو رحمد رسول اللہ، سب نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اللہ کا رسول سچا اللہ کا رسول ہے، یہ گواہی پتھروں نے دی۔ اللہ اکبر۔ چون شنید سنگھا ابو جہلی زد زخشم سنگھارا برزمی، جب ابو جہل نے یہ دیکھا کہ پتھر اللہ کے رسول کی گواہی دے رہے تو غصے میں اٹھا کے پتھروں کو زمین پہ دے مارا۔ گفت نبود مثل تو ساحر دیگر، ساحرارا سر توی ہوتا جسر، تو کہنے لگا کہ آپ تو کوئی جادوگر ہوں گے، آپ جیسا کوئی جادوگر نہ ہوگا، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ آپ جادوگروں کے استاد ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ چون بدیدہ معجزہ ابو جہل تفت، گشت در خشم بسوئے خانہ رفت، جب ابو جہل نے یہ معجزہ دیکھا تو جل گیا، غصے میں بھر گیا
اور اپنے گھر کی طرف چل دیا. راہ گرفت و رفت از پیش رسول، اس نے اپنا راستہ لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے اٹھ کے چلا گیا. تو یہ بدبختی ہے، یہ اس کو بدبختی کہتے ہیں کہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لایا، اپنی اکڑ میں بیٹھا رہا. تو مولانا روم نے بہت پیارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو نقل کیا ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ مدنی زندگی میں بھی پیش آئے، انشاءاللہ پھر کسی اور مجلس میں ذکر کروں گا. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.